تو میں نے ان کا ٹرانسکرپٹ تیار کیا اور میں نے FIA کے ساتھ شیئر کیا اور ان کو میں نے یہ بتایا. میرے ساتھ ایک MNA صاحب نے مجھے آگاہ کیا، اس نے یہ معلومات مجھے دی. اس کے حلقے کے لوگ ہیں جنہوں نے MNA صاحب کو یہ شواہد فراہم کیے. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ دیکھ لیں، MNA صاحب کو ایگزامن کر لیں. پھر اوریجنلی پاکستان میں دبئی سے جو آڈیو میسیجز جس شخص کے پاس آئے اس کو ایگزامن کر لیں، یہ اس کنٹریکٹ کلر کا رشتہ دار ہے. اور اس کے بعد ان آڈیو میسیجز جو ہیں جس میں اردو اور پشتو دونوں میں ہیں، آپ ان کو سن لیں. اس شخص کی کرمنل ہسٹری آپ دیکھ لیں، جو شخص یہ میسیجز بھیج رہا ہے، اور اس کی تفتیش کریں. کیونکہ اب ہماری جو سیاست ہے وہ گندی تو 2 سالوں سے اتنی ہو چکی ہے کہ کیچڑ اور جوڑ سے بھی بدتر بدبو دے رہی ہے. اور اس میں تشدد تو 9 مئی کے روز سے شروع ہو گیا تھا جب بے گناہ نہتے لوگوں پہ گولیاں برسائی گئی، اور اب قتل ہونا یا مقتول ہونا یا اغوا ہونا یا مار کھانا، گھسیٹا جانا، یہ اب عام چیزیں ہیں. یہ کسی زمانے میں اب نارمل چیزیں ہوا کرتی تھی. میں نے یہاں آ کے ان کو کہا FIA حکام کو، میں اس ملک کا شہری ہوں اور میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ان کی اب تصدیق کر لیں. اگر یہ صداقت پہ مبنی ہے تو پھر میں نے آج دعویداری کی ہے، درخواست دیا ہے FIR میاں شہباز شریف کے خلاف اور مریم نواز کے خلاف، جس میں نے لکھا ہے کہ اگر میرا بال بھی بیکا ہوتا ہے تو یہ دونوں میرے قتل کے بھی ذمہ دار ہوں گے. مجھے کوئی نقصان ہوتا ہے تو مریم نواز، اور حد یہ ہے کہ میرے آنے سے پہلے نون والوں نے درخواست دی ہوئی ہے میرے خلاف، اور انہوں نے درخواست میں یہ لکھا ہے کہ میرے یہ بتانا کہ جی میرے خلاف کنٹریکٹ کلر ہائر ہوئے ہیں، اس سے ان کی زندگیوں کو نقصان یا اندیشہ ہے. حد ہو گئی. یعنی آپ کسی کو ماریں، آپ کنٹریکٹ کریں، شوٹر ظاہر کریں، $1,00,000 کی پیمنٹ کریں اور کوئی منہ بھی نہ کھولیں. اتنی بڑی بدماشی ہے آپ کی، یہ نہیں چلے گی. ہم نے بہت برے وقت دیکھ لیے ہیں. آپ نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا اور آپ حکمران بن بیٹھے. 8 فروری کو اس صدی کا سب سے بڑا انقلاب آیا جب پنجاب نے بالخصوص پہلی دفعہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو نو کہا، اور پورے پاکستان نے 2/3 میجارٹی سے زیادہ ووٹ دیا پاکستان تحریک انصاف کو. اب دیکھو پورا پاکستان دیکھ رہے ہیں اور یہ خود بھی سوچتے ہوں گے یہ اس ملک کے ساتھ کر کیا رہے ہیں. امریکی ایما پہ اور ان کی ملی بھگت سے پاکستان میں 2 سال سے قیامت صغریٰ برپا ہے. تو لہٰذا یہ صرف میری کہانی نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ ہر ایک پارلیمنٹیرین لیڈر جو ہیں ظلم و ستم و جبر کا شکار ہیں. لیکن آج میں نے FIA کو یہ لکھ کر دیا ہے، تمام تفصیلات دی ہیں، اور ایک دفعہ پھر آپ کے ذریعے پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم زندگی کے ڈر سے اس لیے آپ کے آگے جھک نہیں سکتے ہیں کہ جو شخص 71 اب 72 سال کے ہونے والے ہیں، نہ کردہ گناہوں میں آج بھی دوسری گرمی آ رہی ہے اور جیل میں پڑا ہوا ہے. قوم نے اس کی پارٹی کو مینڈیٹ دیا، آپ کے 9 مئی کے بیانیے کو رد کیا، آپ کے تمام غلیظ الزامات کو جو ہے انہوں نے اپنے پاؤں تلے روندا، اور 8 فروری کو مینڈیٹ بتا رہا ہے کہ قوم کس کے ساتھ کھڑی ہے. اب ان اونچے ہتھکنڈوں کے ذریعے، اور اگر سیاست میں یہ قتل کرنا یا احساس ظاہر کرنا یہ رجحان آ جاتا ہے کہ اس سے پوری سیاست کو اور تمام سیاستدانوں کو خطرہ ہے. یہ سیاست کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. لہذا لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، مریم بی بی کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اگر آپ یہ کر رہی ہیں جو شواہد بتا رہے ہیں تو آپ پاکستان کو
मैदान जंग बनाने पे तुली हुई है। जी सर ये बताइएगा कि FIA ने आपसे मज़ीद क्या सवालात किए जो आपने नहीं, शहादतें जब आ जाती हैं, अब उन्होंने, मैं अपने वकालत की तजर्बे की बुनियाद पे ये बात कर रहा हूँ, उन्होंने अब वो MNA साहब को एग्जामिन करना है, फिर उसके रिश्तेदार को एग्जामिन करना है, फिर इन्होंने फोरेंसिक्स करनी है, ये सारी चीजें हैं और इसके बाद ये किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। लेकिन अब पाकिस्तान में चूंकि इदारे आज़ाद हैं ही नहीं, तो इस FIA की कोई औकात ही नहीं है कि ये कोई हक और इंसाफ पे बात करें। जो इदारा के अंडर होगा वो PTI वाले एक दरखास्त दहिंदा जो मरियम नवाज पे इल्जाम लगा रहे हैं उसको इंसाफ देगा। अदालत इंसाफ नहीं दे रही है तो फिर इनसे क्या तवक्को। सर वो MNA जो है वो PTI के हैं जिन्होंने आपको सबूत यही मैंने बताया, नसीम अली शाह साहब हमारे MNA हैं, बनू से मौलाना साहब हैं, उनके वालिद साहब भी MNA थे। वो जो है उन्होंने मुझे ये शवाहिद दी है। पेश ये नहीं है, कोई अदालत तो नहीं है। नहीं तो अगर ये बुलाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल तो आज मैंने शवाहिद दी है। अगर तफ्तीश में इनको मेरी ताउन की जरूरत पड़ी तो मैं तफ्तीश इसमें ताउन जरूर करूंगा।